جس میں حضور علیہ السلام نے غزوہ ہند کی بشارت دی، وہ لوگ یہاں سے اٹھیں گے، پاکستان سے اٹھیں گے، اور روایت میں آتا ہے مشکات اٹھائے کالے جھنڈے والے لوگ جو ہیں وہ خراسان کی جانب سے آئیں گے، اور پھر یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر دلی کو کیپچر کریں گے، اس کے بعد ترکوں کے ساتھ جا کے ملیں گے، پھر بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اور پھر وہ وقت دیکھنے عالم اسلام کو نصیب ہوں گے کہ دنیا کے اوپر اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی کسی درخت کی اوٹ میں کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ مانگنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، وہ بھی مسلمان مجاہد کو کہے گا ادھر آئیے ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اور جب دنیا کے اوپر آخری یہودی کا قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کے اوپر وہ پائیدار امن پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کے اوپر امن کی بربادی اور بگاڑ کا سبب یہود ہیں، عیسائی جو ہیں یہ مورا بنے ہوئے ہیں، اور پیچھے یہودی ہیں جو کار فرما ہیں۔ اوباما نے کہا تھا اپنی الیکشن مہم میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اوپر امن قائم کریں تو 2 شہروں کو مٹا دو، ایک مکہ المکرمہ کو، ایک مدینہ الرسول کو۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا، جو میری نحیف اور کمزور آواز ہے، جگہ جگہ کہا تھا، آپ کے ڈسکے میں بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا دنیا کے اوپر امن کی ضمانت یہ 2 شہر ہیں، یہ بلد الامین اور یہ شہر رسول، جہاں جانور کو شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ امن کی ضمانت شہر ہیں۔ باقی رہی بات جو ہے وہ بش کی اور اوباما کی، اس کا باپ بھی مر گیا یہ کہتے ہوئے، اور یہ آرزو اس کے سینے میں مچلتی رہی۔ حرمین طیبین کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو جرف سے اس کو دور دھکیل دیں گے، وہ تو تمہارا باپ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینے کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے اوپر یہ امن کے شہر ہیں۔ باقی رہی بات دنیا کے اوپر بے امنی کی، دنیا کے اوپر اتنی دیر تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک یہودی بھی دھرتی پہ موجود ہے، چونکہ شر اور فساد شروع سے ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں اپنی کہ ان لوگوں نے جو ہے شر پھیلائی ہے، اسی لیے میرے رب نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ ہمیں تو یوں درس دیا گیا ہے من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے۔ اس لیے یہ پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی، اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے۔ بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، یہ پاکستان ایک معجزے سے مارز وجود میں آیا، معجزے سے قائم ہے، اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، اور یہ وطن، یہ پاکستان، یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا۔ انڈیا کو بڑا شوق ہے کہ آج میری پشت کے اوپر امریکہ کا ہاتھ آ گیا ہے اور جو میں چاہوں کر لوں، وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، اور اس کی دوسری جو ہے وہ آشیروادی اور اس کی خوشی کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو تخت و تاج کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی بزدل اور کمزور ہیں، اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر تیسرا دہشت گردی کا ایک جو نیٹ ورک را، موساد اور راما نے پھیلایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک شر انگیزی ہے، فرقہ واریت کی آگ جل رہی ہے۔ اس لیے یہ وہ آئیڈیل حالات سمجھتا ہے پاکستان کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے۔ سب سے بڑا ڈر اس کو ہمارے ایٹم بم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے، اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں، اور پوری دنیا کے اوپر یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جھکنے کی یہ ہمارے حکمران تو بے غیرت ہیں، یہ تو جو ہے وہ بدبخت اور بد نصیب اور بزدل اور مغرب کے ایجنٹ ہیں، اس لیے یہ بات نہیں کرتے۔ اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا۔ ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پہ دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے، اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے۔ یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح، ہم یہاں سے فائر کریں گے، تل ابیب کے پٹخچے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔
یہاں سے فائر کریں گے، انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے، انہیں پتہ ہے اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دیا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے، تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہتف بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے، ابھی یہ پانی پت کے جو ہے وہ زخم کیا بھول گئے ہوئے ہیں، ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ آج ان کی لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے۔ تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو، جب تم جنگ شروع کرو گے، شروع تم کریں گے، پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی، تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ یہ پاکستان پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس ملک کی قدر کرو، اس کی مٹی کو پاکیزہ جانو، اور اس ملک کے ساتھ جو ہے خیانت کا ارتکاب نہ کرنا، اور جو شخص اس ملک کے ساتھ خیانت کرے گا برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جدید میزائل سسٹم موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دی ہے، یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ لوگ تو ڈرتے ہیں، یہ جو ہے وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا جو ہے وہ نیو یارک کے اندر، اور کہاں ٹیکساس اور دیگر دور دور کی ریاستیں، وہاں وہ اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ واقعہ وہاں ہوا ہے۔ ہماری قوم کی کہانی ہے، افغانستان کے اندر میزائل گرتے تھے، میزائل ابھی ٹھنڈے بھی نہیں ہوتے تھے، بچے لوہا اکٹھا کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ جذبے ہیں ان قوموں کے اندر، یہ تیروں سے، یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے، یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، 65 کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاذ پہ جرأت کے اور مظاہرے کیے تھے، دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ جرأتیں عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں، اور وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چھیننا چاہتے ہیں۔ دشمن کے اس وار کو خاص طور پہ سمجھیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، نوجوانوں کو دو قومی نظریے کا شعور دیں، اور نوجوانوں کے جو ہے وہ اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں۔ یہ نوجوان ہی ہمارا اثاثہ ہے۔ نوجوانوں، میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں، اس وطن کی باغ ڈور تم نے سنبھالنی ہے۔ اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو، اپنی سوچوں کو پر نور کرو، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو، اچھی تعلیم حاصل کرو، اپنے کردار کو خوبصورت کرو۔ کل انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی اس ملک کا بوجھ آنا ہے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس لیے پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لیے حالات بہتر ہونے ہیں، بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے۔ یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لیے کوئی لیڈر نہیں مل رہا، ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے غزوہ ہند کے وقت۔ اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک کرے گا، اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ رشیا کو کہتا تھا اس سرخ ریچھ کو بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن آج وہ ماسکو میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کو وہاں بھی پناہ نہیں مل رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بھی کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جو اس شاخ پہ آشیانہ بنتا وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ انڈیا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ جذبوں کے جس جہان میں آپ آباد ہیں، ابھی صبح جب میں باہر بیٹھا ہوا تھا، لوگ کشاں کشاں آ رہے تھے، اور محبتوں کا منظر، آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، اور دلوں میں پاکستان کے لیے دعائیں تھیں۔ اور آج آپ جس جذبے کے ساتھ یہاں جلوہ فراز ہیں، ہماری منشا یہ تھی کہ الگ سے جلوس نکالنے کے لیے تو وقت درکار ہے، اور لوگوں کا اتنا زیادہ اکٹھا ہونا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، مصروفیت کا چونکہ زمانہ ہے، تو یہاں اکٹھے تو ہوں گے، اور یہ شہر سے اس سمت ہے اور سب نے جانا ادھر ہی ہے، تو ہم جو ہے وہ اکٹھے چلیں گے، اور فوارہ چوک جسے میلاد چوک کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، وہاں تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، اور وہاں قبلہ محترم کا یہ سب دعا فرمائیں گے۔
یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص